اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ گزشتہ کل ایک عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگانا جرم نہیں۔ سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی کر دی گئی، وہیں پر یہ بھی سوال کیا گیا عرضی گزار سے کہ مسجد میں جے شری رام کا نعرہ لگانے والے اشخاص کی، ان لوگوں کی پہچان شناخت کیسے کی گئی۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک کی ایک مسجد میں جے شری رام کا نعرہ لگائے جانے سے متعلق داخل ایک عرضی پر سماعت کرتے ہوئے عرضی گزار سے سوال کیا ہے کہ نعرہ لگانے والے اشخاص کی شناخت کس طرح کی گئی۔ جسٹس پنکج متل اور سندیپ مہتا کی بینچ نے عرضی گزار سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کسی مذہبی جملے کا نعرہ لگانا جرم کیسے ہو سکتا ہے، جے شری رام کا نعرہ لگانا کس طرح مجرمانہ عمل ہے۔ عرضی میں کرناٹک ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج پیش کیا گیا تھا جس میں مسجد کے اندر مبینہ طور پر جے شری رام کا نعرہ لگانے والے 2 اشخاص کے خلاف کارروائی رد کر دی گئی تھی۔ شکایت کرنے والے حیدر علی سی ایم کی طرف سے داخل عرضی پر بینچ نے سوال کیا کہ وہ ایک خاص مذہبی جملہ یا نام چیخ رہے تھے، تو یہ جرم کس طرح ہے۔ سپریم کورٹ نے شکایت کرنے والے سے یہ بھی سوال کیا کہ مبینہ طور پر مسجد کے اندر آ کر نعرہ لگانے والے لوگوں کی پہچان کس طرح کی گئی۔ تو خیر یہ معاملہ ہے، اب یہ جملہ جب وائرل ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی کہ مسجد میں گھس کر جے شری رام کا نعرہ لگانا جرم نہیں، تو سوشل میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ اس کا مطلب کسی بھی مذہبی نعرہ کہیں پر بھی لگانا کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ رام مندر میں یا کسی مندر میں جا کر اللہ اکبر کا بھی نعرہ لگا سکتے ہیں اور مذہبی نعرہ لگانا جرم نہیں ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی اچھی خبر آ رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں پرینکا گاندھی کو۔ پرینکا گاندھی نے پوری دنیا کے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اچھے، سچے، سیکولر ہندوؤں کا بھی دل جیت لیا۔ جی ہاں، پرینکا گاندھی نے فلسطین کا کھل کر سپورٹ کیا، فلسطین کی حمایت کی، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ پارلیمنٹ میں جب وہ گئی تو فلسطین لکھا ہوا بیگ لے کر وہ پارلیمنٹ پہنچی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ اپنے ہاتھ میں فلسطین لکھا ایک بیگ لیے پارلیمنٹ پہنچتی نظر آ رہی ہے۔ اس بیگ پر امن کی علامت سفید کبوتر اور تربوز کا سرخ ٹکڑا بھی بنا ہوا ہے جو فلسطین کے تئیں ان کی حمایت کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ پرینکا گاندھی نے اس بیگ کے ذریعے ایک صاف پیغام دیا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں کھڑی
کھڑی ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں جب پرینکا گاندھی نے فلسطین کی حمایت کی ہو. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ فلسطین کے حق میں پرینکا گاندھی آواز اٹھا چکی ہے. انہوں نے حکومت ہند سے مطالبہ کیا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کی حمایت کریں. اس سے پہلے پرینکا گاندھی نے فلسطین کے سفیر سے ملاقات بھی کی تھی اور غزہ میں اسرائیلی آتنکوادی فوج کی آتنکواد کی مذمت بھی کی تھی. پرینکا گاندھی نے حال ہی میں ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں فلسطین کی حمایت میں جملے بھی لکھے تھے. انہوں نے لکھا کہ نئے سال کی آمد پر ہمیں غزہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو یاد کرنا چاہیے جو دنیا کی سب سے زیادہ ظالمانہ اور غیر انسانی حملوں کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب دنیا بھر میں بچے جشن مناتے ہیں تب غزہ میں فلسطینی بچوں کی بے دردی سے جان لی جا رہی ہے اور دنیا کے رہنما اس ظلم کو خاموشی سے دیکھتے ہیں. خیر، پرینکا گاندھی کی اس ادا نے اور فلسطین کے حمایت نے پوری دنیا کے مسلمان ہی نہیں اچھے سچے ہندوؤں کا بھی دل جیت لیا. ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے بیڑ اور پربنی میں جو تشدد ہوا ہے، فساد ہوا ہے، اس معاملے کی گزشتہ کل ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ بیڑ اور پربنی تشدد معاملے کی ناگپور اسمبلی اور کونسل دونوں میں گونج سنائی دی. فڈنویس نے کہا کہ حکومت تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے. وہیں پر سنویدھان کی توہین فڈنویس نے کہا کہ برداشت نہیں کی جائے گی. یعنی سنویدھان کی توہین کرنے کے بعد ہی پورا معاملہ بگڑا تھا اور پھر فساد پھوٹ پڑا تھا. اب فڈنویس کہتے ہیں کہ سنویدھان کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی. بہت اچھی بات ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنویدھان کی توہین اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے آپ اور آپ کی پارٹی ہی ہے. کانگریس کے سپریمو مہاراشٹر کے نانا پٹولے نے کہا کہ بیڑ میں ایک نوجوان سرپنچ کا قتل بہت سنگین معاملہ ہے اور مہاراشٹر کی حکومت نے اس واقعے کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا. انہوں نے مانگ کی کہ ان دونوں واقعات پر بحث کی جائے، جس پر فڈنویس نے کہا کہ حکومت ان سنگین واقعات پر تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے. ریاست مدھیہ پردیش کے اندور سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ نئے سال سے اندور میں نیا قاعدہ، نیا قانون. جی ہاں، کون سا؟ کہ اندور میں اب بھکاریوں کو، بھیک دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج ہوگا. بھکاریوں کو بھیک اگر آپ نے دے دی تو آپ پر کیس بن جائے گا، FIR درج ہو جائے گی. اندور میں 1 جنوری 2025 سے بھکاریوں کو بھیک دینے والوں کے خلاف FIR درج کی جائے گی. ضلع انتظامیہ نے شہر کو بھکاریوں سے پاک کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیا ہے اور اس حوالے سے آگاہی مہم بھی جاری کر دی گئی ہے. اگر کوئی شخص 1 جنوری سے بھیک دیتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. ضلع کلکٹر آشیش سنگھ نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ انتظامیہ نے پہلے ہی شہر میں بھیک مانگنے پر پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص 1 جنوری سے کے بعد بھیک دیتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. ریاست اتر پردیش کے سنبھل، جو ابھی سنبھل بھی نہیں پایا کہ پھر ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے. 46 ایئر آفٹر 46 سال بعد کھولے گئے مندر سے متصل ایک مسلمان کا مکان ہے. حکومت نے مکان کے مالک متین سے کاغذات مانگے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ کا مکان غیر قانونی ہے تو وہ منہدم کر دیا جائے گا. جانکاری کے مطابق مندر سے متصل مکان کا کوئی بھی حصہ اگر غیر قانونی پایا گیا تو انتظامیہ اس کو منہدم کر دے گی. اطلاعات کے مطابق یہ مکان پون رستوگی اور وشنو شرن کا تھا. سن 2000 کے آس پاس انہوں نے یہ مکان متین کو بھیج دیا تھا. مندر سے لگ کر مکان کے نقشے کی مدد سے پیمائش بھی کی گئی. متین کے مکان کے چھت پر چڑھ کر خود ایڈیشنل SP نے پیمائش کی. پیمائش کے دوران بہت سارے پولیس افسران موجود تھے. ایک طرف جہاں پولیس مکان کی پیمائش کر رہی تھی وہیں دوسری جانب مندر میں پوجا بھی کی جا رہی تھی. ناظرین، بڑی خبر اس وقت آندھرا پردیش سے آ رہی ہے. جی ہاں، آندھرا پردیش کے شہر کڑپا میں گزشتہ 2 دن پہلے جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی کا ایک شاندار عظیم الشان اجلاس عام ہوا
جس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز ڈرون سے لی ہوئی تصویریں کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں انتہائی نظر تک لوگ سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے. آندھرا پردیش کے کڑپا میں اجتماع سے مولانا ارشد مدنی نے خطاب کرتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا کہ وقف ترمیمی بل کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا. مولانا ارشد مدنی نے وقف ترمیم بل کی شدت کے ساتھ مخالفت کی، وروध کیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرنے والا ایک ناپاک بل ہے جسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا. مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہم نے آندھرا پردیش کے مکھیہ منتری چندرا بابو نائیڈو سے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کے شہر میں ایک اجتماع کریں گے جس میں 5 لاکھ لوگوں کو بلائیں گے. آج ہم نے وہ کر کے دکھایا اور 5 لاکھ نہیں 5 لاکھ سے کئی زیادہ لوگ اس اجتماع میں جمع ہوئے ہیں. مولانا ارشد مدنی یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے اس جگہ پر آنے کے لیے تقریباً 5 گھنٹہ لگا ہے. جدھر دیکھو ادھر لوگ نظر آ رہے ہیں. خیر، مولانا نے یہ بھی کہا کہ اتنا بڑا مجمع چندرا بابو نائیڈو اور حکومت سے کہا کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا یہ سروں کا سمندر بتا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. مولانا نے کہا کہ وقف بل کسی بھی قیمت پر قبول نہیں اور کہا کہ یہ کیسے انصاف ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس کی حفاظت کوئی اور کرے. انہوں نے اس بل میں موجود تمام نقائص پر روشنی ڈالی اور کہا کہ اس بل کی موجودگی مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک مذہبی مسئلہ ہے بلکہ ہمارے آئینی حقوق اور سنویدھان نے جو حق ہم کو دیے ہے اس پر بھی یہ ترمیمی بل حملہ کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر آئین سنویدھان کی حفاظت کی جائے گی تو ہی ملک بچ سکے گا اور اگر آئین کو پامال کیا گیا تو ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی، ملک کا امن امان خطرے میں پڑ جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ جمعیت علماء ہند سیاسی تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی تنظیم ہے جس کا مقصد ملک میں امن، محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھنا ہے. ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے ہمارے رپورٹر شہباز اختر نے بتایا کہ گزشتہ کل ودھان سبھا اجلاس سرمائی اجلاس کا پہلا ہی دن تھا. زوردار ہنگامہ ہوا اور انہوں نے ایک تصویر ہمیں روانہ کی جو بتا رہی ہے کہ ودھان بھون کی سیڑھیوں پر، ودھان سبھا کی سیڑھیوں پر اپوزیشن اراکین نے دھرنا کیا، آندولن کیا اور وہ دھرنا تھا ظالم قاتل ای وی ایم کے خلاف، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے خلاف. اپوزیشن اراکین دھرنے آندولن میں سرکار ہائے ہائے کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم ہٹاؤ دیش بچاؤ، ای وی ایم ہٹاؤ بیلٹ پیپر لاؤ. یعنی ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس نے بی جے پی کو جتانے کا بھرپور انداز میں کام کیا ہے، اس ای وی ایم مشین کو ہٹانے کے لیے تمام اپوزیشن اراکین گزشتہ کل ناگپور میں ودھان بھون کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج اس احتجاج میں نانا پٹولے، وجے وڈیٹوار، جتیندر آہاڑ، مہیش ساونت، نتین راؤت، بھاسکر جادو، بھائی جگتاپ، وکاس ٹھاکرے، امیت دیشمکھ، ستیش پاٹل جیسے سینئر لیڈروں نے اس آندولن میں شرکت کیا. آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، 2 دن پہلے ملک کے عالمی شہرت یافتہ طبلہ نواز، طبلہ ساز استاد ذاکر حسین آخر دنیا سے رخصت ہو گئے. امریکی شہر سان فرانسسکو کے اسپتال میں انہوں نے 2 دن پہلے آخری سانس لی. میں آپ کو بتا دوں کہ پدم شری، پدم بھوشن اور پدم وبھوشن ایسے بڑے بڑے ایوارڈ سے وہ نوازے گئے تھے. استاد ذاکر حسین نے ممبئی کے مشہور سینٹ زیویئر کالج سے تعلیم حاصل کی تھی. یہ خبر میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ استاد ذاکر حسین طبلہ ساز تھے. دنیا میں ان سے اچھا طبلہ کسی نے نہیں بجایا اور طبلے کی دھن پر لوگ تھرکتے تھے. ذاکر حسین ایک مسلم پریوار سے تعلق رکھتے تھے
اور یہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا میں ہندوستان کا طبلے سے لے کر بانسری تک اور میوزک سے لے کر موسیقی تک اگر کسی نے، اور کرکٹ سے لے کر فٹ بال تک اگر کسی نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا ہے تو وہ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے نام روشن کیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امبانی اور اڈانی جن کی وجہ سے پورا دیش غلام بنتا جا رہا ہے اور جن کے ہاتھوں ایک ایک کر کے دیش کی چیزوں کو بیچا جا رہا ہے اور جن کو بچانے کے لیے نریندر مودی پورے ملک کی عزت داؤ پر لگا رہے ہیں، انہی امبانی اور اڈانی کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ اب امبانی اور اڈانی $100 بلین کا جو کلب ہے اس سے باہر ہو گئے۔ بلومبرگ کی تازہ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ بلومبرگ کی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مشہور معروف بزنس مین مکیش امبانی اور گوتم اڈانی کا نام $100 بلین یعنی 8,49,000 کروڑ روپے کے کلب سے ان دونوں کا نام باہر ہو گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین امبانی اور اڈانی گروپ کے چیئرمین اڈانی اس سال کے لیے بلومبرگ کے $100 بلین کلب سے باہر ہو گئے ہیں۔ ان دونوں بزنس مین کی ملکیتوں میں حالیہ دنوں پیدا ہوئے تجارتی مسائل کے سبب گراوٹ آئی ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر ہمارے رپورٹر شیخ زید عتیق نے بتایا کہ میرے اپنے گاؤں، جو میرا اپنا گاؤں ہے راویر، وہاں پر الحمدللہ گرلز اسلامک آرگنائزیشن یونٹ راویر کی جانب سے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پوشیدہ صلاحیتوں کو پروان چڑھا کر انہیں خوبصورت پھول کی شکل دینے، کلی سے ایک پھول کی شکل دینے اور انہیں شعبہ CIC یعنی چلڈرن اسلامک سرکل سے جوڑنے کی غرض سے راویر شہر میں چلڈرن فیسٹیول 7-8 دسمبر کو منعقد کیا گیا تھا۔ اس 2 روزہ چلڈرن فیسٹیول میں امت مسلمہ کی ان شاہین صفت بیٹیوں کے 10 الگ الگ طرح کے بہترین مقابلوں کا انعقاد کیا گیا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس فیسٹیول کی سب سے اہم اور خاص بات یہ رہی کہ جماعتوں کے اختلافات کو بھلا کر، مسالک اور جماعتوں کے اختلافات کو سائڈ میں رکھ کر راویر شہر کی 100 سے زیادہ بچیاں ایک عزم، حوصلے اور جوش و خروش کے ساتھ اس فیسٹیول کا حصہ بنی۔ تمام ہی بچیوں نے بہترین انداز میں بہت ہی محنت، مشقت، جوش اور جنون کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس پروگرام میں مقابلے میں حصہ لینے والی تمام ہی بچیوں کو باقاعدہ انعامات سے نوازا گیا، اور ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ باقاعدہ جو مہمانان خصوصی تھے ان کے بیانات بھی ہوئے اور بچوں کی دینی، اسلامی، روحانی تربیت کو لے کر باقاعدہ خطاب بھی کیا گیا۔ محترمہ مہمان خصوصی کے طور پر محترمہ نسرین صاحب جلگاؤں کو مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے بعنوان انہی ذروں کو چمکا کر ہمیں خورشید کرنا ہے، اس پر بہت ہی سادہ اور بہترین انداز میں شرکائے اجتماع کی رہنمائی کی اور ماؤں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح ہمارے اسلاف کی ماؤں نے اپنی اولاد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کیا تھا، آج اسی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنا ایمان ہمارے اسلاف کی ماؤں کی طرح مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کی تربیت پر بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے نصیحت کی۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔